اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ الف لام را حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں الگ الگ لکھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، ٹھیک ہے جی، کاف ہا یا عین صاد۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت، محکم کی گئی ہے، آیاتہ، اس کی آیتیں۔ محکم سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب کی آیات یا آیتیں محکم کی گئی ہیں، یعنی کیا ہیں؟ مضبوط ہیں، کیا ہیں؟ پختہ ہیں، کیا ہیں؟ اٹل نازل کی گئی ہیں، کیا ہیں کہ ان کی آیتوں میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے۔ محکم کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے نہ یہ منسوخ ہیں یا نہ کہ منسوخ ہوں گی قیامت تک۔ محکم کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ قیامت تک اس کے مقابلے میں کوئی کتاب یا کوئی کلمہ یا کوئی صورت نہیں آئے گی۔ یہ ساری باتیں محکم ہیں۔ آیاتہ، اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئیں۔ ٹھیک ہے جی، تفصیل سے مراد کیا ہے؟ پورا قرآن مجید ہے، مختلف صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، یہ سورۃ آل عمران ہے۔ جب صورتیں مختلف ہیں تو مضامین بھی مختلف ہیں، آیتیں مختلف ہیں تو ایک ایک آیت اپنا ایک مضمون رکھتی ہے مستقل۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، من لدن حکیم، حکمت والے بڑے باخبر کی طرف سے، یعنی اس کتاب کو کسی فرشتے نے، کسی انسان نے، کسی جن نے نہیں، بلکہ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو حکیم۔ حکیم کے دو معنی کریں گے، ایک محکم، مضبوط، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے میں بڑا مضبوط ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع اللہ، اللہ کی کاریگری، اتقن کل شیء، کیا ہے؟ ہر چیز سے مضبوط ہے۔ مضبوط کا ایک معنی یہ، جب اس کی مخلوق میں وہ کیا ہے؟ محکم اور مضبوط ہے، تو اللہ کی کلام جو اس نے نازل کی ہے تو اس میں کہیں زیادہ وہ محکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا معنی کریں گے دانائی، حکیم بمعنی دانائی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے یہ حکمت اور دانائی سے پر کتاب ہے۔ خبیر، بڑے باخبر کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کائنات کو جانتا ہے، وہ کائنات سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ جو لوگ ان کو جھٹلائیں گے ان کے انجام سے بھی کیا ہے؟ باخبر ہے۔ چار چیزیں تھی، کتاب احکمت، محکم ہے اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر کیا ہے؟ تفصیل سے یا وضاحت سے، من لدن حکیم خبیر، کس کی طرف سے؟ حکیم اور خبیر ذات سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی۔ اب اس کتاب میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، جس کی آیتیں محکم ہیں، تفصیل سے بیان کی ہیں، اللہ نے نازل کی ہے، اس میں حکم کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دعوت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر آیا ہوں، تو میرا کام بھی یہی ہے، نذیر و بشیر، میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں۔ آگے دیکھو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ استغفروا، معافی مانگو۔ بات ہو رہی تھی کتاب کی آیتیں محکم ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اس میں دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آگے آ گیا جی استغفار کرو۔ جی ربط کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟
استغفار یہ جو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو ابھی دعوت کو، اس سے پہلے اگر تم شرک کر رہے تھے، ان استغفرو، معافی مانگو. پچھلا جو ہوا سو ہوا، لیکن کیا کر رہے ہیں اب؟ معافی مانگو. ربکم، اپنے رب سے. ثم توبو، پھر توبہ کرو. الیہ، اس کے حضور. معافی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، راہ راست مل جاتا ہے، مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں. اگر ہم انفرادی طور پہ کاروبار میں یا دوسرے کسی معاملات میں بھی ہم الجھے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں، تو جہاں پر دوسرے طریقے بتائے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا ہتھیار استغفار. من لازم الاستغفار، استغفار کو لازم کر لو، اللہ سے بخشش طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. من یظلم نفسہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، وہ پھر بخشش طلب کرے، یجد اللہ، وہ پائے گا. کون؟ استغفار کرنے والا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. یمتعکم، جب تم معافی مانگو گے، گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دیکھو ایک بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اس سے گناہ سرزد نہ ہو. نہیں، بندہ توبہ کرتا ہے، میرے اندر یہ گناہ ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، اللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے، پھر بھی بتقاضۂ انسانیت پھر بھی ہو گیا. اللہ کہتا ہے پھر آؤ. یہ نہیں جان بوجھ کے معافی مانگ لے، نہیں. یمتعکم، وہ دے گا تمہیں متاعن، سامان زندگی کا، حسناً، بہت اچھا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ دنیا کے اندر بھی اچھا بدلہ دے گا. وَيُؤْتِي، اور دے گا آخرت میں، كُلَّ ذِي فضل، ہر فضیلت والے کو، فضلہ ہو، اس کی فضیلت. کیا منع؟ دیکھو نا، ایک بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ایک برائی ہے. نیکی کرتا ہے تو اس کا کم سے کم بدلہ کیا ہے؟ 10 گنا. کم سے کم ہے، زیادہ کتنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ ہے وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وہ ہر فضیلت والے کو کیا کرے گا جی؟ اس کی فضیلت، یعنی اچھا عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا قیامت والے دن. جی زیادہ ہے نا، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700. یہ کیا ہے؟ نیت کے اوپر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي، تو بے شک میں، أَخَافُ، ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سکونت ہے، نہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن دنیا کا عذاب شمار نہیں کیا گیا. اصل جو شمار کیا گیا وہ آخرت کا عذاب ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي، بے شک میں، أَخَافُ، ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے. بڑا دن کیسے ہوگا؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اپنے سامنے حاضر کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. پھر دیکھیں جی،